بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ برطانیہ نے حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہوگی، حامیوں کو 14 سال کی جیل ہو سکتی ہے۔ فلسطینیوں نے کی برطانیہ کے فیصلے کی مذمت، کہا مجرمانہ نظام کے لیے مسلسل تائید کا ثبوت ہے۔ ایران نے بھی کی تنقید۔ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے نہیں دیں گے، ڈرون حملوں کو بھی روکیں گے۔ امریکہ کے وزیر دفاع نے بحرین میں اتحادیوں کو دلایا یقین۔ ایران دھوکہ نہ دے، بات چیت وہیں سے شروع ہونی چاہیے جہاں جون میں چھوڑی تھی، فرانس نے کیا مطالبہ۔ یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب کے کئی مقامات پر کیے جوابی ڈرون حملے، حدیدہ میں ریاض کے خلاف احتجاج۔ آسٹریلیا میں کووڈ پابندیوں اور لازمی ویکسینیشن کے خلاف ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، آزادی کے نعرے۔ انڈیا میں 10,300 نئے کووڈ کیس، 24 گھنٹوں میں 267 موتیں۔ سدھو کرتارپور کوریڈور کے ذریعے پاکستان پہنچے، عمران خان کو بڑے بھائی قرار دیا۔ مودی پہلے فیصلہ کرتے تو 700 کسان زندہ ہوتے، ورون گاندھی نے کی چوٹ، بی جے پی میں پینڈورا باکس کھل گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس ماوین ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ برطانیہ نے حماس کو بلیک لسٹ کیا ہے اور دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے، جس پر فلسطینیوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی اس فیصلے پر تنقید کی۔ اس فیصلے کا یہ مطلب ہے کہ حماس کے حامیوں کو 14 سال جیل کی سزا دی جا سکتی ہے۔ یمن کی حوثی تحریک نے کہا کہ یہ فیصلہ حیران کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ برطانیہ اسرائیلی قبضے کا بانی ہے۔ حوثیوں کی سپریم پولیٹیکل کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے کہا کہ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت کیا گیا جب حال ہی میں بالفور ڈکلیریشن کی 104ویں سالگرہ منائی گئی۔ یہ فیصلہ مجرمانہ نظام کے لیے برطانیہ کی مسلسل تائید کا ثبوت ہے۔ حماس پولٹ بیورو کے ڈیپٹی چیف خلیل الحیہ نے کہا کہ ہم امید کر رہے تھے کہ برطانیہ بالفور ڈکلیریشن کے بعد فلسطینی قوم کے خلاف کوئی نیا جرم نہیں کرے گا۔ برطانیہ کی وزیر داخلہ پریتی پٹیل نے جمعے کو یہ نیا قانون لانے کا اعلان کیا۔ یہ قانون یورپی یونین اور امریکہ کی خطوط پر ہے، جنہوں نے 1995 میں حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ برٹش پارلیمنٹ میں اگلے ہفتے اس تجویز پر ووٹنگ ہوگی اور اگر یہ تجویز کامیاب رہی تو اس کے بعد جمعے سے اس پر عمل شروع ہو جائے گا۔
حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ پر 2001 سے برطانیہ میں پابندی ہے۔ پریتی پٹیل نے کہا کہ حماس پر پابندی ضروری ہے کیونکہ حماس کی سیاسی اور فوجی شاخ کے درمیان فرق کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسرائیل نے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ یائر لاپڈ نے کہا کہ یہ قدم برطانیہ اور اسرائیل کی ملی جلی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ حماس پولیٹیکل بیورو کے رکن حسام بدران نے الزام لگایا کہ برطانیہ اپنی بدنام زمانہ سامراجی وراثت پر عمل کر رہا ہے جس کی شروعات 1917 میں بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے کی گئی تھی۔ بدران نے اس فیصلے کو فلسطینی عوام کے خلاف قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے فیصلوں کے ذریعے برطانیہ زائنسٹ قبضے اور زائنسٹ حکمرانوں کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ OIC نے کہا کہ اسرائیل نہتے فلسطینی بچوں کو ہلاک کرتے ہوئے سنگین جرم کر رہا ہے۔ مسلم ملکوں کی تنظیم OIC نے اسرائیل کے تازہ حملوں اور کارروائیوں کی مذمت کی جن میں ایک کم عمر فلسطینی لڑکے عمر ابو اسب کو بے دردی سے ہلاک کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج کے حملوں میں خطرناک اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس بات کی طرف نشاندہی بھی کی گئی کہ اسرائیل فلسطینی قیدیوں کے علاج میں لاپرواہی برت رہا ہے۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ لاپرواہی برتنے کی وجہ سے ایک فلسطینی قیدی کی موت ہو گئی ہے۔ اس دوران اسرائیلی عہدیداروں نے ایک فلسطینی بچے کی میت حوالے کی۔ اس سے پہلے کسی دوسرے شخص کی میت یہ کہہ کر حوالے کی گئی تھی کہ یہ اس بچے کی میت ہے جو مارا گیا ہے، لیکن اب کہا گیا ہے کہ غلطی سے وہ میت حوالے کی گئی تھی اور اب اصلی بچے کی میت دی گئی ہے۔ یہ واقعہ اکتوبر میں پیش آیا تھا۔ وینا بات چیت سے پہلے فرانس نے ایران کو ایک سخت پیغام دیا ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ لی ڈرائن نے کہا ہے کہ وہ بات چیت کے نام پر فریب نہ دینے کی وارننگ دیتے ہیں۔ ایک دن پہلے پیرس نے یونائیٹڈ نیشنز کے نیوکلیئر ادارے IAEA سے کہا تھا کہ وہ ایران کو ایک سخت وارننگ جاری کرے۔ نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے مقصد سے 29 نومبر سے وینا میں P4+1 اور ایران کے درمیان بات چیت ہونے والی ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ پیرس چاہتا ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ کیا بات چیت وہیں سے شروع ہوگی جہاں جون میں ختم ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جون میں ختم ہونے والی بات چیت کو وہیں سے شروع کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ مسئلہ جلد سے جلد حل کیا جا سکے۔ ایران نے حالیہ عرصے میں کئی بار کہا ہے کہ وہ بات چیت میں نیوکلیئر مسئلے سے زیادہ پابندیاں ہٹانے پر توجہ دے گا۔ 2018 میں امریکہ کے اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران نیوکلیئر ڈیل توڑ دی تھی جو کئی برسوں کی بات چیت کے بعد 2015 میں اپنائی گئی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ڈیل کو توڑتے ہوئے ایران کے خلاف پھر سے پابندیاں لگائی گئی تھیں۔ اس ڈیل کے تحت ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو محدود کیا تھا اور ایران کے خلاف پابندیاں ہٹائی گئی تھیں۔ فرانس نے جمعرات کو کہا تھا کہ ایران کو اس کی نیوکلیئر سرگرمیوں کے تعلق سے ایک سخت وارننگ دینی چاہیے۔ ایران سے متعلق امریکہ کے نمائندے نے بھی خبردار کیا ہے کہ ایران اس مرحلے میں پہنچ رہا ہے جہاں نیوکلیئر ڈیل کی بحالی ممکن نہیں ہوگی۔ امریکہ کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ وہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے سے روکیں گے اور مڈل ایسٹ میں ایران کی طرف سے ڈرونز کے خطرناک استعمال کا مقابلہ کریں گے۔ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے بحرین میں سالانہ منامہ ڈائیلاگ کے موقع پر یہ بات کہی۔ اس بات چیت کا مقصد امریکہ کے خلیجی اتحادیوں کو یہ یقین دلانا ہے کہ ان کے مفادات کی حفاظت کی جائے گی۔ آسٹن نے کہا کہ امریکہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے سے روکنے کا پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نیوکلیئر مسئلے پر بات چیت چاہتے ہیں اور اس مسئلے کا سفارتی حل چاہتے ہیں، لیکن اگر ایران بات چیت میں سنجیدہ نہیں ہے تو ہم دوسرے آپشنز پر غور کریں گے۔ امریکہ کے اتحادی خاص طور پر اسرائیل اور سعودی عرب چاہتے ہیں کہ نیوکلیئر ڈیل بحال نہ کی جائے اور اگر بات چیت ہوئی تو اس بات چیت میں مڈل ایسٹ میں ایران کی سرگرمیوں کا احاطہ کیا جائے اور اس کے میزائل پروگراموں کے بارے میں بھی بات چیت کی جائے۔ دوسری طرف ایران ہمیشہ سے کہتا رہا ہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام پرامن مقصدوں کے لیے ہے۔ ایران نے حماس کو بلیک لسٹ کرنے کے برطانیہ کے فیصلے پر تنقید کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے کہا کہ ہم اس فیصلے کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حقائق کو توڑ مروڑ کر فلسطینیوں کے حقوق کو کچلا نہیں جا سکتا۔ تمام مقامی لوگوں کے ساتھ ریفرنڈم ہی مسئلہ فلسطین کا حل ہے۔
لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی نے کہا ہے کہ وزیر اطلاعات جارج قردائی جلد ہی استعفیٰ دیں گے، جن کے ایک ویڈیو کی وجہ سے سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملکوں نے بیروت کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیے ہیں۔ سعودی عرب نے لبنان سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا اور لبنان کے سفیر کو بیروت واپس بھیج دیا ہے۔ سعودی عرب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کے اتحادیوں کویت اور بحرین نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ وزیر اعظم نجیب میقاتی نے بتایا کہ وہ جلد ہی کیبنٹ کا ایک سیشن بلائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی صورتحال بہت پیچیدہ ہے۔ میقاتی نے حال ہی میں سامنے آنے والے ایک ویڈیو کے بارے میں کہا کہ یہ ویڈیو اس وقت کا ہے جب قردائی وزیر نہیں بنے تھے۔ اس ویڈیو میں قردائی نے یمن کے حوثیوں کی تائید کی تھی اور کہا تھا کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے یمن جنگ کے لیے سعودی عرب کو جارح قرار دیا تھا اور سعودی عرب اور یو اے ای پر تنقید کی تھی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور اتحادیوں کے فیصلے کی وجہ اس وزیر کا ویڈیو نہیں ہے، بلکہ خلیجی اتحادی چاہتے ہیں کہ لبنان میں حزب اللہ پر لگام کسی جائے۔ بحرین میں الخلیفہ حکومت کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ حال ہی میں منامہ میں ایک سیکیورٹی فورم میں اسرائیلی ڈیلیگیشن کی میزبانی کے خلاف یہ احتجاج کیا گیا۔ بحرین نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں سے یو اے ای کے علاوہ بحرین، موراکو اور سوڈان نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب کے فوجی مقامات پر کئی ڈرون حملے کیے ہیں۔ ایک دن پہلے یمن میں سعودی عرب نے کئی مقامات پر حملے کیے تھے۔ حوثیوں نے بتایا کہ ان حملوں کے جواب میں یہ تازہ کارروائیاں کی گئی ہیں۔ لبنان کے المیادین ٹیلی ویژن چینل نے بتایا کہ یمنی ڈرونز کے ذریعے نجران، جیزان اور اسیر کے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے حوثی فوج کے ترجمان یحییٰ ساری نے کہا کہ سعودی عرب نے اپنی جارحیت بڑھا دی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں یمن میں 65 ہوائی حملے کیے گئے ہیں۔ اس شدت کا سخت جواب دیا جائے گا۔ حدیدہ میں اس دوران ہزاروں لوگوں نے ریلیاں نکالی اور سعودی حملوں کے خلاف احتجاج کیا۔ بات کرتے ہیں کووڈ کی۔ آسٹریلیا میں ہزاروں لوگوں نے سڑکوں پر نکلتے ہوئے کووڈ پابندیوں اور لازمی ویکسینیشن کے خلاف احتجاج کیا۔ آسٹریلیا کی حکومت نے بعض سخت پابندیاں لگائی ہیں، جن کے تحت ویکسین نہ لینے والے لوگ ہوٹلز اور ریسٹورنٹس بھی نہیں جا سکتے۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ پابندیاں اور سخت کی جا سکتی ہیں۔ احتجاجیوں نے لاک ڈاؤن اور لازمی ویکسینیشن کے خلاف احتجاج کیا۔ آسٹریلیا کی حکومت نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ ملک کی زیادہ سے زیادہ آبادی کا ٹیکہ ہو جائے۔ آسٹریلیا کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں ویکسینیشن کافی زیادہ ہے۔ 16 سال سے زیادہ عمر کے تقریباً 85% لوگ مکمل یعنی دونوں ویکسین حاصل کر چکے ہیں۔ پورے آسٹریلیا میں مرکزی حکومت کی طرف سے ویکسین رضاکارانہ یا والنٹری ہے، لیکن کئی ریاستوں اور ٹیریٹریز نے ویکسین کو لازمی کر دیا ہے اور ویکسین نہ لینے والے لوگوں پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ ایسے لوگوں پر جو پابندیاں ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ ریسٹورنٹس میں اور ہوٹلز میں کھانا نہیں کھا سکتے اور میوزک کنسرٹس وغیرہ میں حصہ نہیں لے سکتے، اور بھی کئی دوسری پابندیاں ہیں۔ احتجاجی آزادی کے نعرے لگا رہے تھے۔ یہ لوگ ظلم سے مقابلے کے بینرز اٹھائے ہوئے تھے۔ بعض پلے کارڈز پر لکھا تھا کہ ویکسین نہ لینے والوں کی زندگیاں بھی معنی رکھتی ہیں۔ آسٹریلیا کے دوسرے بڑے شہر میلبرن میں ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔ ایسے ہی مظاہرے سڈنی، برسبن اور پرتھ میں کیے گئے۔ آسٹریلیا کے میلبرن شہر میں دنیا کا سب سے لمبا لاک ڈاؤن کیا گیا تھا۔ آسٹریلیا میں یہ مظاہرے ایک ایسے وقت ہوئے ہیں جب یورپ کے ملک آسٹریا نے پیر سے مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد کووڈ ویکسین کو لازمی بنانے کے علاوہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کووڈ کیسوں کو پھیلنے سے روکا جائے۔ حالیہ عرصے میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ یورپ کے کئی ملکوں میں کووڈ کیسز بڑھ رہے ہیں۔ آسٹریا میں یہ لاک ڈاؤن شروع میں 10 دن کا ہوگا، جس پر پیر سے عمل ہوگا، اور اگر صورتحال کا تقاضا ہو تو آسٹرین عہدیداروں کے مطابق اس لاک ڈاؤن کو 20 دن کا کیا جا سکتا ہے۔ انڈیا میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 10,300 نئے کووڈ کیس ریکارڈ کیے گئے۔ ایکٹیو کیسز گھٹ کر 1,24,868 ہو گئے ہیں۔ مسلسل 43ویں دن ڈیلی کیسز 20,000 سے کم ریکارڈ کیے گئے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 267 جانیں گئیں۔ اسی مدت کے دوران ایکٹیو کیسوں میں 1,752 کی کمی آئی۔ وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک 115 کروڑ 80 لاکھ کے قریب ویکسین ڈوزز دے دیے گئے ہیں۔
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जब से एग्रीकल्चर लॉस वापस लेने का ऐलान किया, ऐसा मालूम होता है कि एक पैंडोरा बॉक्स खुल गया है। खुद बीजेपी में कई लोग इस फैसले से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में बीजेपी रुकन पार्लियामेंट वरुण गांधी ने एग्रीकल्चर लॉस को वापस लेने में देरी के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर चोट की। हालिया अरसे में वरुण गांधी के तेवर काफी बागियाना रहे हैं और उन्होंने पार्टी की पोजीशन से हटकर कई बयानात दिए हैं। उन्होंने वजीर आजम को याद दिलाया कि अगर उन्होंने ये फैसला पहले ले लिया होता तो 700 से ज्यादा किसान आज जिंदा होते। रुकन पार्लियामेंट ने 1 साल से जारी किसान एहतजाज के दौरान मरने वालों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि किसानों के खिलाफ तमाम सियासी मुकदमात वापस लिए जाने चाहिए और MSP को यकीनी बनाना चाहिए। वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एहतजाजियों की हलाकतों का मसला भी उठाया। इस दौरान मरकजी वजीर VK सिंह ने, जो साबिक आर्मी चीफ हैं, पार्टी लाइन के खिलाफ एक बयान दिया है। उन्होंने इस फैसले से उन्होंने कहा है कि वो इस फैसले से मुतमईन नहीं है, या कम से कम उन्होंने ऐसा साफ इशारा दिया है। एक दिन पहले वज़ीर आज़म ने एग्रीकल्चर लॉस वापस लेने का ऐलान करते हुए कहा था कि आज गुरुपुरब है, यानी गुरु नानक जयंती है, और आज किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जो वज़ीर हैं VK सिंह, उन्होंने कहा है कि इस सूरत हाल के लिए किसान जिम्मेदार हैं। उन्होंने किसानों को चैलेंज किया कि वो जिन क़वानीन को काले कानून कह रहे हैं वो आएँ और बताएं कि उसमें काला क्या है। उन्होंने कहा है कि वो इस फैसले से मुतमईन नहीं है। इसके अलावा बीजेपी के हामी, कारकुनों और कैडरों में भी ऐसी सूरत हाल है कि वो काफ़ी बेचैन नज़र आ रहे हैं इस फैसले से। किसानों का एहतजाज इस दौरान जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि जब तक पार्लियामेंट में बाकायदा तौर पर कानून वापस नहीं लिए जाते, उनका एहतजाज जारी रहेगा। किसानों ने पार्लियामेंट के सरमाई सेशन के दौरान पार्लियामेंट तक ट्रैक्टर मार्च का ऐलान भी वापस नहीं लिया है। कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू ने करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान का दौरा करते हुए पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान को बड़े भाई कहा है। उनके इस बयान पर बाज़ गोशों की तरफ से तनकीद की जा रही है। पंजाब PCC के सदर नवजोत सिंह सिद्धू और इमरान खान दोनों साबिक़ क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेली है। सिद्धू करतारपुर कॉरिडोर के जरिए डेरा बाबा नानक पहुंचे। इमरान खान हुकूमत ने करतारपुर कॉरिडोर को खोलने में रोल के लिए सिद्धू की तारीफ की है। उन्होंने 2018 के अगस्त के महीने में पाकिस्तान का दौरा किया था। इससे पहले भी सिद्धू ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को गले लगाते हुए एक तनाज़ा पैदा कर दिया था। इस हफ्ते के शुरू में 20 महीने बाद करतारपुर कॉरिडोर को खोला गया था। कोविड-19 पाबंदियों की वजह से या वबा की सूरत हाल की वजह से करतारपुर कॉरिडोर को बंद किया गया था। इस कॉरिडोर के ज़रिए सिख यात्री किसी वीज़े के बगैर पाकिस्तान के उस इलाके में जा सकते हैं जहाँ पर गुरु नानक की आखिरी आरामगाह है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक और एनकाउंटर हुआ है जिसमें एक मिलिटेंट हलाक हो गया है। कश्मीर पुलिस के ट्विटर अकाउंट पर बताया गया कि कुलगाम के एक इलाके में मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान ये मिलिटेंट को हलाक किया गया। हालिया अरसे में कश्मीर में इस तरह के एनकाउंटर्स में इजाफा हुआ है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। बरतानिया ने हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। पार्लियामेंट में वोटिंग होगी, हामियों को 14 साल की जेल हो सकती है।
فلسطینیوں نے کی برطانیہ کے فیصلے کی مذمت، کہا مجرمانہ نظام کے لیے مسلسل تائید کا ثبوت ہے۔ ایران نے بھی کی تنقید۔ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے نہیں دیں گے، ڈرون حملوں کو بھی روکیں گے، امریکہ کے وزیر دفاع نے بحرین میں اتحادیوں کو دلایا یقین۔ ایران دھوکہ نہ دے، بات چیت وہیں سے شروع ہونی چاہیے جہاں جون میں چھوڑی تھی، فرانس نے کیا مطالبہ۔ یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب کے کئی مقامات پر کیے جوابی ڈرون حملے، حدیدہ میں ریاض کے خلاف احتجاج۔ آسٹریلیا میں کووڈ پابندیوں اور لازمی ویکسینیشن کے خلاف ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، آزادی کے نعرے۔ انڈیا میں 10,300 نئے کووڈ کیس، 24 گھنٹوں میں 267 موتیں۔ سدھو کرتارپور کوریڈور کے ذریعے پاکستان پہنچے، عمران خان کو بڑے بھائی قرار دیا۔ مودی پہلے فیصلہ کرتے تو 700 کسان زندہ ہوتے، ورون گاندھی نے کی چوٹ، بی جے پی میں پینڈورا باکس کھل گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔